وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو زندگی میں ایسے مواقع ملتے ہیں، اور وہ بیچارے محروم القسمت ہوتے ہیں جو ایسے مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ مختصر وقت کے لیے درس اور بیان کی طرف توجہ فرمائیں۔ کوشش کی جائے گی کہ آسان انداز میں بخاری شریف کی آخری حدیث کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ معزز سامعین، اس وقت جن طالبات نے یہ آخری سبق پڑھنا ہے، گویا کہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ جو درجہ پڑھا ہے، جو کلاس پڑھی ہے، یہ کلاس سرکاری اصول اور ضابطے کے مطابق ایم اے کے برابر ہے، 16ویں جماعت کے برابر کی کلاس ان بچیوں کو پڑھائی گئی ہے۔ دینی مدارس نے ہمیشہ کے لیے محدود وسائل کے ساتھ وہ زبردست خدمات سر انجام دی ہیں کہ سرکاری ادارے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ایم اے یا بی ایس لیول کی کلاسیں ہوتی ہیں، ان کلاسوں کو پڑھانے والے استاد اور عملہ کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، ان کو مراعات کیا دی جاتی ہیں، اور ان یونیورسٹیوں کا سالانہ بجٹ کتنا ہوتا ہے، جہاں پہ ماسٹر لیول کی تعلیم دی جاتی ہو، 16ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہو، اور دینی مدارس میں بھی 16ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن کبھی آپ معلوم کریں کہ وہ 16ویں جماعت کو پڑھانے والے معلمین اور معلمات کے وظائف کتنے ہیں۔
اور وہ کس قدر محدود وسائل کے ساتھ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ مدارس کرتی کیا ہیں اور دینی مدارس کا کردار کیا ہے اور دینی مدارس کی اس معاشرے پر احسانات کیا ہیں. فقط پروپیگنڈا سن سن کے مدارس کے بارے میں بدگمان ہو جانا یہ ہماری اپنی محرومی کا باعث ہے. جن بچیوں نے یہ کلاس اب پڑھ لی ہے، اگر یہ بچیاں کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تو پھر پتہ چلتا کہ یونیورسٹی میں پڑھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں آنا جانا کتنا دشوار ہوتا ہے، امتحانات کی فیسیں، تعلیم کی فیسیں، اس کے علاوہ دوسرے اخراجات کتنے زیادہ ہوتے ہیں. ایک غریب باپ یا متوسط درجے کا باپ بیچارہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یونیورسٹی لیول کی تعلیم دلوائے. اور دینی مدارس نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا کہ وہ رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی مہیا کرتے ہیں، اگر مجبوری ہو تو علاج معالجے کا انتظام بھی کرتے. واللہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ باقاعدہ طلباء کو، طالبات کو وظائف دیے جاتے ہیں، نقد وظائف دے دے کر ان کی ضروریات، ان کے جیب خرچ کی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے. اور اس کے باوجود پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس معاشرے پر بوجھ ہیں، مدارس نے کیا کیا، مدارس کا کردار کیا ہے. تو اس چھوٹے سے ادارے میں جو جس کی عمر چند سال ہے، 4 سال پہلے یہاں تعلیم کا آغاز ہوا ہے. اس وقت 16ویں جماعت کے برابر کی تعلیم مسلمان بیٹیوں کو بغیر کسی خرچے کے پردے کے اندر اخلاقیات اور تربیت کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم دی جاتی ہے. یہ ہماری ان اداروں کا، مدارس کا وہ روشن کردار ہے کہ آپ یونیورسٹی میں اور کالجز میں اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں پا سکتے. لہٰذا آپ حضرات سے میری یہ گزارش، 2 گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں. اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا اور آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی دینی مدارس میں کام ہو رہا ہے تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق مدارس کے ساتھ تعاون کریں، دست و بازو بنے، تاکہ یہ سلسلہ مزید بہتر سے بہترین انداز میں چلتا رہے. ورنہ باقی سکول اور کالج یونیورسٹیوں کا تو حال آپ کو معلوم ہے. تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان گومل یونیورسٹی میں گیا تھا. وہاں کوئی بیان تھا تو جو پروفیسر حضرات تھے، کچھ طلباء بھی تھے، خود وی سی بھی، یہ سارے کے سارے بیچارے بیان کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سارے پریشان تھے. وہ پروفیسر حضرات اتنے پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یونیورسٹیوں کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے. اور مجھے منت سماجت کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس بار بار آیا کریں، کچھ ہمارے بچوں کو سمجھائیں، ہمارے طلباء کو سمجھائیں، کچھ استادوں کا عزت اور احترام سکھائیں، کچھ ان کو والدین کی تعظیم اور احترام سکھائیں، کچھ اخلاقیات، کچھ دین کے بارے میں ان کو بتائیں. تو ایک تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مدارس میں بھیجیں، مفت تعلیم، بہترین تربیت، اور صرف آخرت کی نہیں بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی بھی اسی میں مضمر ہے. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ بیٹے کو یہ پڑھاؤ تو یہ پڑھاؤ تو یہ بن جائے گا تو وہ بن جائے گا. بہت لوگوں نے بیٹوں کو پڑھایا، بنا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ہی بیچارے پھرتے رہتے ہیں، بے روزگار پھرتے ہیں، کچھ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، کچھ خودکشی شروع کر دیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، کچھ چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی مدارس میں بھیجا کریں.
صحیح بخاری شریف کی اس آخری باب میں اور آخری حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آسان سا مسئلہ سمجھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ سعید اور نیک بخت ہوگا، جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی باب میں ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کریں، کیونکہ نیک اعمال کی بدولت ہم پر سعادت کے دروازے کھل سکتے ہیں اور برے اعمال کی وجہ سے ہم بدبخت اور شقی بن سکتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا لیما تبکین، آپ کیوں رو رہی ہے؟ ہمشیرہ نے کہا کہ اب کی علیک، میں آپ پر رو رہی ہوں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کنت باکیۃ فابکی علی نفسک، اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے اوپر رو لے، مجھ پہ نہیں رونا۔ فقد بقیت لہذا اليوم منذ 60 سنۃ، اس دن کے لیے میں پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں۔ پھر اپنی ہمشیرہ کو فرمایا کہ آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ یہ وہ سعادت مند لوگ پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اعمال لائیں گے اور میزان کے ترازو میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پیش فرمائی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ میزان کے ترازو میں بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا۔ یاد رکھیں، زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جنہوں نے زبان کو پکڑا ہوا تھا، اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا، کھینچ رہے تھے، باہر مروڑ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا، اپنی زبان کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، مجھے میری اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے، مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ مجھے میری زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے، پتہ نہیں ہماری زبانیں صبح سے لے کے شام تک جو چل رہی ہوتی ہیں ہمیں تباہی اور بربادی میں دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد ليتكلم بكلمة لا يتكلمها الا ليضحك به الناس۔ ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ فقط لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے، لیکن وہ بات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس بندے کو اتنی گہرائی میں پھینک دیتی ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس قدر پستی میں وہ بات اس کو دھکیل دیتی ہے۔ گویا کہ زبان کا استعمال بہت حساس مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ احتیاط کیا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو،
کتنا ہی نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہے، نجات مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے، پوری رات نماز پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں، کوئی خیر بھلائی نہیں، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات نماز پڑھنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل اعمال تو نہیں کرتی، لیکن زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتی ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ فرمایا نعم ہے یا فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، هل نؤاخذ بما نتکلم به، اللہ کے نبی ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکلت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھی منہ ڈالا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میزان کے ترازو میں بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھیں، زبان کے استعمال میں ہم بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، لیکن وہ غلطی بہت زیادہ نقصان دہ ہے جو دوسرے لوگوں کی ایذا اور تکلیف کا باعث ہو۔ ایک آدمی بالفرض جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا پہنچائے، کہ اس کو تانا دے، اس کو برا بلا کہے، اس پہ لعن طعن کرے، یا اس کی غیبت کر کے اس کی عزت کو نقصان پہنچائے، یہ پھر بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، بیت اللہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تیرا تقدس، تیری عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور تقدس تجھ سے بڑھ کے ہے۔ بیت اللہ کو خطاب فرما رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، کہ ایک مومن کا تقدس بیت اللہ تجھ سے بڑھ کے ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن یہ 10 ذو الحجہ کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ یہ مکہ کا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے ایسا محترم ہے جیسا کہ آج کا یہ دن محترم ہے، ذو الحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے، اور مکہ مکرمہ کا یہ شہر محترم ہے۔ ایک مومن کی عزت کو نقصان پہنچانا بہت خطرے کی بات ہے۔ اور نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ یا تو ہم آمنے سامنے اس پر الزام لگا کے نقصان پہنچاتے ہیں، یا پھر ہم پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کر کے ان کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے خواتین کی بے احتیاطی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کرنا،
दूसरों की इज्जतों को उछालना, दूसरों की तज़हीक करना, इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, ये महबूब मशगला बन जाता है। ज़बान रुकती नहीं है। अगर किसी आदमी में कोई खराबी है, कोई आयब है, लेकिन वो ऐसी बुराई है कि लोगों को पता ही नहीं है, तो उस बुराई का बयान करना, लोगों में उसकी तशहीर करना कितना बड़ा जुर्म है। आप अंदाजा लगाएं कि बाज कमजोरियां ऐसी होती हैं कि वो लोगों से छुपाई नहीं जा सकती। मसलन एक आदमी का कद छोटा है, अब कद छोटा होना ये वो कमजोरी है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, और ये कोई ऐसा आयब भी नहीं है कि हम कहते कि इस बंदे की गलती है कि इसका कद छोटा है। ये तो खुदाई तख्लीक है। ये ऐसी कमजोरी है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी कमजोरियों का तज़किरा करना भी गुनाह अजीम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। एक सहाबिया आई, बातचीत कर ली, वो चली गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आपने देखा नहीं इस खातून का कद कितना छोटा है, इस खातून का कद कितना छोटा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आपने ऐसी जहरीली बात की है, अगर इसका जहर 7 समुंदरों में मिला दिया जाए तो 7 समुंदर भी कड़वे हो जाएंगे, वो भी जहरीले हो जाएंगे। इतनी सी बात कर दी कि इस खातून का कद छोटा है, फरमाया इस बात की वजह से 7 समुंदर भी जहरीले हो जाएंगे। तो जो लोगों की कमजोरियां होती हैं और वो लोगों से छुपी हुई होती हैं, तो उनकी पोशीदा कमजोरियों को उछालना, लोगों के सामने खोल खोल के बयान करना कितना बड़ा जुर्म है। और ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि अगर हम किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं तो अल्लाह ताला बराह रास्त अपने उस बंदे का इंतकाम लेता है। और जिससे अल्लाह ताला इंतकाम लेता है तो दुनिया वालों के लिए तमाशा बना देता है। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि बंदा घर के अंदर बैठे बैठा है, ऐसा रुसवा हो जाता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता, बस जी चाहता है कि मैं घर के अंदर रहूं, घर से बाहर निकलूं ना। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, व अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनी आदम के अमाल और उनके अक़वाल तोले जाएंगे मीज़ान के तराजू में। आगे फरमाया, वक़ाल मुजाहिद अल कुस्तास अल अदल बिर्रूमिया, इमाम मुजाहिद ने फरमाया कि कुस्तास रूमी ज़बान में अदल को कहते हैं। ये एक इल्मी बात है, आपको मैं समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ से ये बात बालातर हो, लेकिन इतनी बात समझ लें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मुजाहिद का कौल यहाँ पेश किया है कि इमाम मुजाहिद ने ये फरमाया, और ये पहली मर्तबा नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 1600 से ज्यादा मकामात पर, 1600 में बोल रहा हूं, 16 नहीं, 1600 से ज्यादा मकामात पर या तो सहाबा किराम के अक़वाल पेश किए हैं या ताबिईन और तबा ताबिईन के अक़वाल पेश किए हैं। गोया के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को मानते थे कि अल्लाह और रसूल के अलावा भी कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनकी बात को माना जाता है, जिनकी बात पे अमल किया जाता है। और ये जो हमें कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल के अलावा किसी की बात नहीं माननी, अल्लाह और रसूल के अलावा हमने किसी की पैरवी नहीं करनी, और अल्लाह और रसूल के अलावा किसी की तकलीद नहीं करनी, ये जो हमें कहा जाता है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी तरतीब के खिलाफ है। ये बुखारी शरीफ मेरे सामने है, मैंने गिनती बताई है, 1600 से ज्यादा मकामात पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरात सहाबा किराम, ताबिईन और तबा ताबिईन के अक़वाल पेश करते हैं। तो अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पेश करते हैं तो मकसद ये है कि वो इनको मुअतबर मानते थे कि इनका एतबार किया जाएगा। अगर वो मुअतबर न मानते तो क्यों उनको पेश करते। और आज तो
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہا جاتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان کی بدعت ہے، اور یہ 20 تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے، اور یہ یعنی صحابہ کے نام لے کر کہا جاتا ہے یہ ان کی بنائی ہوئی بدعت ہے۔ صحابہ کرام کے رائج کردہ کسی کام کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ ان کی بنائی ہوئی بدعت ہے، یقیناً یہ ہماری اپنی محرومی اور اپنے نقصان کا باعث ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مجاہد کا قول پیش کرتے ہیں۔ امام مجاہد نے یہ فرمایا، امام مجاہد پیغمبر تھے؟ نہیں۔ صحابی تھے؟ نہیں۔ تابعی تھے؟ جی ہاں تابعی تھے۔ لگتا یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں تابعین کی بات بھی معتبر ہے، ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ تو پھر اگر ہم کسی تابعی کی بات مان لیں تو پھر ہمیں یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ تم نے تو اللہ اور رسول کی کو چھوڑ کر تابعین کی پیروی شروع کر دی اور امتیوں کی پیروی شروع کر دی۔ یہ بات اور یہ طعنہ غیر معقول ہے۔ آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، رحمان کو بہت پسند ہے، اور خفیفتان علی اللسان۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ رحمان کو جو پسند ہوں گے وہ تو بہت مشکل کلمے ہوں گے، پتہ نہیں ہم یاد بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں ہم پڑھ بھی سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ رحمان کی ذات جتنی بلند ہے معیار بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ جب معیار بلند ہوگا تو کلمات مشکل ہوں گے نا۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ان کو ادا کرنا بہت آسان ہے۔ اچھا جب آسان ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب آسان عمل ہوگا تو ثواب بھی تھوڑا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کلمے کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ زبان پہ ان کلمات کا ادا کرنا بہت آسان ہے، اور حدیث ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بھی ایسے اعمال کی تلاش میں ہوں جن کا کرنا آسان ہو اور ان پہ ملنے والا اجر ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہو۔ کرنا آسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، جو ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے اور دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، واللہ ہمیں کسی نے اس پہلو کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ دین میں تو اتنی آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ معمولی عمل ثواب ہمارے تصور سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو قبول کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھوتری دیتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ یہ کھجور بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ نیک عمل کا اجر 10 گنا ہے، کبھی کہتے ہیں 70 گنا ہے، کبھی کہتے ہیں 700 گنا ہے، 7,000 گنا اور 7 لاکھ گنا، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے تو بندوں کے اعداد و شمار ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے لیے لاکھ کیا ہے اور کروڑ کیا ہے اور ارب کیا ہے اور کھرب کیا ہے۔ یہ ایک کھجور، دوسری جانب احد پہاڑ، یہ کیا 10 گنا ہے، یہ کیا 70 گنا ہے، 7 لاکھ گنا ہے۔ میں کہتا ہوں 7
खरब गुना से भी ज्यादा है। जिन्होंने उहद पहाड़ देखा है उनको पता है। तो मुख्तसर अमल और जबरदस्त सवाब। हमें चाहिए कि हम मौके से फायदा उठाएं और हम ज्यादा से ज्यादा अमाल करने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया, तुम में से कोई बंदा रात को 10 पारे तिलावत किए बगैर न सोए। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हर रात 10 पारे तिलावत बहुत मुश्किल काम है। आपने फरमाया कि आप लोगों को सूरत इखलास याद नहीं है। अल्लाह के नबी, हमें याद है। फरमाया, एक बार सूरत इखलास पढ़ोगे 10 पारे तिलावत का सवाब मिलेगा। एक बार सूरत में, बुखारी शरीफ की रिवायत, सूरत इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। एक पारा तिलावत हम पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, उस पर 30 नेकियां मिलती हैं। पूरा पारा पढ़ेंगे तो नेकियां कितनी होंगी? 10 पारे पढ़ेंगे हम, नेकियां शुमार नहीं कर सकते। और एक बार सूरत इखलास पढ़ने पे हमें 10 पारे तिलावत का सवाब मिलता है। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें समझाया कि अमाल तोले जाएंगे। आज से अपने अमाल का एहतिमाम करें, ज्यादा से ज्यादा अमाल का जखीरा बनाएं। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।